السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، آزادی کی اہمیت کیا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی کی اہمیت قرآن کریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعہ سے ہمیں ذرا اچھی طرح اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بات تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے اوپر فرعون کی قوم جو ہے وہ ظلم و جبر کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں فرعون سے بات کریں اور ان سے یہ کہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں اور ہمارے ساتھ بھیج دیں، جس کا ذکر قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ اب یہ اتنا پیاری آیت ہے کہ اگر اس کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دونوں جائیں فرعون سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، بلکہ یہاں نرمی کا ذکر دوسری جگہ ہے، اور یہ کہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ان کو عذاب نہ دیں، ہم آپ کے پاس ایسی واضح دلیل لے کر آئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ سلامتی ہے ہدایت پانے والوں کے لیے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ابتدا ہی سے آزادی کو چاہتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا دے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، آزادی کے حوالے سے تاریخ کے کچھ اوراق پڑھتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں، یہ کچھ ہمیں سنا دیں۔ اس میں ہم ابتدا یہاں سے کریں گے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی تاریخ ہے، چونکہ اسلام جب آیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو اس وقت 571 عیسوی تھی، 571 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حقیقی انسانوں کو آزادی دلانے کے لیے آئے تھے، تو وہیں سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی تاریخ ہے۔ اور یہ جو آزادی ہے، اس آزادی سے مراد یعنی ایک تو حقیقی آزادی، جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان حقیقتاً کسی کی غلامی میں ہو، ایک یہ آزادی، اور دوسری یہ ہے کہ انسان نفس اور اپنے جو ہے نا شیطان کا ایک قسم کا غلام ہو۔ اسلام اور پیغمبر اسلام ان دونوں چیزوں سے ہمیں آزادی دلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ولادت باسا جو کہ 571 عیسوی سے، تو ہم وہیں سے ایک تاریخ کو شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے سے ہی گویا کہ ابتدا ہی سے ہی اسلام یعنی انسانوں کو ہر طرح سے آزادی دلانے کے لیے آئے۔ یہ پیغمبر اسلام کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ یہیں سے شروع ہوتی ہے، تو اس لیے ہماری یہ وہیں سے تاریخ، اور ہمیں اس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، اس کے ساتھ ملتا جلتا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت کس سن سے کس سن تک ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 571 عیسوی میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، 40 سال۔ اب آپ خود حساب لگا لیں، 611 عیسوی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 611 عیسوی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور نبوت ہے وہ 23 سال ہے۔ کل نبوت کے کتنے سال ہیں؟ نبوت کے 23 سال، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال 63 سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے، 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں گزارے۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 611
عیسوی میں اور 63 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہو چکی تھی. اب 611 عیسوی سے یعنی 23 سال ہم مزید اس میں شامل کریں تو یعنی 624 عیسوی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت رہا 23 سالات. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک اسلام کتنے مربع میل تک پھیل چکا تھا؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسلام 11 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے دور نبوت میں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی، صحابہ نے جو قربانیاں دی، تو اس وقت 11 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا. اور اس وقت جو یہ تو ہوئی اسلام کی فتوحات، اسلام پھیل چکا تھا. اب یہ ہے کہ اس پھیلاؤ کے زمانے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے. اور اصل تمہاری بات چونکہ آزادی سے چل رہی ہے تو دنیا کے بتوں سے اور اسی طرح نفس اور شیاطین کے قید سے اور باقی جو ایک جہالت تھی، کتنا جو ہے نا لوگوں نے آزادی حاصل کی ان چیز سے. تو اس حوالے سے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اس وقت تک حقیقی آزادی حاصل کر چکے تھے اور اللہ کے غلام بن چکے تھے، باقی چیزوں سے نجات پا چکے تھے اور اللہ کے غلامی میں آ چکے تھے. اس لیے اصل صحابہ نے ایسی آزادی پائی کہ صحابہ جب اپنے زمانے میں جب کسی ظالم اور جابر اور کافر بادشاہ کے دربار میں جاتے تو یہ اتنا ذہنی طور پر بھی اتنا آزاد ہو چکے تھے کہ بعض صحابہ کی روایات میں آتا ہے کہ جب وہ کیسر اور کسرا کے دربار میں جاتے تھے وہ اپنے گھوڑے کو ساتھ لے کر جو ہے نا بادشاہ کے تخت تک لے جاتے تھے. لوگ دیکھتے ہوئے حیران رہ جاتے تھے. کیوں؟ میں کہ یہ ہے اصل لوگ آزاد کہ جو اللہ کی غلامی کے علاوہ کسی اور کی غلامی کو قبول نہیں کرتے. اصل آزادی یہی ہے. ہاں، آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس حوالے سے اتنا آزاد ہیں کہ ہم فقط اللہ کے غلام ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کا توق ہمارے گلے میں نہ ہو. مسلمان تو وہ ہے جو شان سے جیے اور ڈنکے کی چوٹ پر جیے. اصل آزادی یہ ہے. اور ہماری تاریخ انشاءاللہ آگے ہم اللہ نے چاہ تو بیان کریں گے بالتفصیل. ہمارے جو بڑے تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور باقی جو شہداء ہیں ہمارے انشاءاللہ بالتفصیل بیان کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. بالکل اللہ ہمیں ایسی آزادی، حقیقی آزادی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین. شکریہ مولانا، شکریہ شکریہ. آپ ہمارے ساتھ میرے دوستو جڑے رہیے. انشاءاللہ آزادی کی مکمل داستان آپ کو مولانا صاحب کی زبانی سنائیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.